سورہ الرحمن رکوع نمبر 3 تلاوت وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بطائنها من استبرق وجنى الجنتين ذهب فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سورہ الرحمن رکوع نمبر 3 ترجمہ کنز الایمان. اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ بہت سی ڈالوں والیاں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے بہتے ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں ہر میوہ 2 قسم کا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے جن کا استر قنادیز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی. ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ کیا ہے مگر نیکی. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اور ان کے سوا 2 جنتیں اور ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ نہایت سبزی سے سیاہی کی جھلک دے رہی ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں 2 چشمے ہیں چھلکتے ہوئے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان میں عورتیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے انہیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت چاندنیوں پر. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا. سورہ الرحمن رکوع نمبر 3 تفسیر. ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اللہ کے پاک کلام کو، رحمتوں بھرے کلام کو، رحمتوں بھرے رسول پر، رحمتوں بھری گھڑیوں میں، رحمتوں بھری رات میں نازل ہونے والے اس رحمتوں بھرے کلام کو رحمتوں بھری مسجد میں، رحمتوں بھرے ماحول میں، رحمتوں بھرے میلاد کے ساتھ، رحمتوں بھری گھڑیوں کے ساتھ، رحمتوں بھرے جذبات میں سج کر سننے والی خواتین و حضرات، اللہ ہم سب پر رحمت فرمائے.
اس پورے رکوع میں جنت کا تذکرہ ہے، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ جنت کی اوریجنل ڈیفینیشن کیا ہے؟ واٹ از دا ریئل ڈیفینیشن آف پیراڈائز؟ تو ہم نے سوچا ہو میں حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ سیدنا حضرت امام امجد علی صاحب اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو میرے سرکار امام اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اجل اور عظیم ہستی تھے، ان کی کتاب جو کہ عالم اسلام میں ایک اسلامی قانون اور اسلامی فقہ کا ایک بہت بڑا انسائکلوپیڈیا ہے، اور یہ بڑی مستند کتاب ہے اور بہت ہی عظیم الشان اس کو قانون کی کتابوں میں درجہ حاصل ہے۔ تو قانون اسلامی میں اس کتاب کا بہت بڑا مقام ہے۔ آپ اس بہار شریعت، اپنی کتاب بہار شریعت کے حصہ اول کے صفحہ نمبر 23 پر جنت کے حوالے سے صحیح احادیث کی روشنی میں مدلل حوالوں کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں۔ آئیے جنت کا بیان صدر الشریعہ کی زبان اور رسول پاک کا پیغام۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ سنیے دوستو، خواتین و حضرات، سننے والے ناظرین و ناظرات، پلیز بہت توجہ چاہیے آپ کی۔ قرآن کا ایک بہت بڑا فیضان آپ کو ملنے والا ہے۔ جنت کی تعریف کیا ہے؟ سنیے، جنت ایک مکان ہے، یاد رکھیں، جنت ایک کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ جنت ایک مکان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے کہ کوئی ایسی مثال بھی خیالوں میں نہیں آ سکتی کہ جنت کو سمجھانے کے لیے وہ مثال دی جا سکے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو بھی جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں ہے۔ وہاں کی کوئی عورت، جنت کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک سارا علاقہ منور ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے۔ فقط جنت کی عورت زمین کی جانب دیکھے، اس کے دیکھنے سے دو چیزیں ہو جائیں کہ آسمان سے زمین تک روشنی آ جائے اور پھر آسمان سے زمین تک سارے علاقے میں خوشبو ہی خوشبو بھر جائے۔ فقط دیکھنے سے، فقط بولو، فقط جنت کی عورت نے اگر زمین کی طرف کبھی دیکھا تو پوری زمین نور سے بھر جائے گی اور پوری زمین پہ خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے گی۔ اس زمین پہ کون ایسا تھا جو چلتا تھا تو جگہ خوشبو والی ہو جاتی تھی؟ وہ جس گلی سے گزرتا تھا وہاں سے خوشبو آتی تھی۔ اور لوگوں کو جنت میں جا کے جو کوالٹی ملے گی، میرے مصطفیٰ کے قدموں کے اندر اس دنیا میں ہی وہ کوالٹی اللہ نے رکھ دی ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ آگے چلتے جائیے۔ چاند سورج کی روشنی جاتی رہے اور اس کا دوپٹہ، یعنی چاند وہ اگر دیکھ لے، جنت والی حور اگر اس زمین کی طرف دیکھ لے، اس کے دیکھنے سے ہی چاند اور سورج چراغ کی طرح لگیں گے، روشنی اتنی تیز ہو جائے گی، اس کی آنکھوں کی روشنی۔ اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ اگر حور اپنی ہتھیلی آسمان اور زمین کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائیں، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کر دے تو اس کی خوبصورتی کے آگے سورج ایسا ہو جائے جیسے سورج کے سامنے چراغ۔ اور اگر جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام آسمان اور زمین اس سے آراستہ ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ کہ جس میں ایک کوڑا رکھ سکیں، کوڑا ایک لاٹھی، چھوٹی سی لاٹھی، ایک گز جتنی لاٹھی،
جنت کی اتنی سی جگہ جس میں ایک کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. جنت کتنی وسیع ہے اس کو اللہ اور اس کا رسول ہی جانے. اب مجھے صرف اتنا بتاؤ، آپ کو میں نے ایک حدیث شریف سنائی ہے کچھ دیر پہلے کہ ون نجم کی تفسیر کرتے ہوئے کہ جو جنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھائی نور کے چوتھے حصے کے 4 نوروں میں سے ایک نور کا حصہ ہے. اس حدیث شریف کو آپ دوبارہ پڑھیں، غور کریں اس پہ. جس محبوب کے چوتھائی نور کے اندر اتنی برکات ہے، جس محبوب کے چوتھائی نور سے بنی ہوئی جنت کے اندر اتنی وسعت ہے، اتنا نور ہے، اتنی خوشبو ہے، اتنی برکات ہیں، اتنی تجلیات ہیں، اتنی کرامات ہیں، اتنی عطائیں ہیں، اتنی مہربانیاں ہیں، اس ہستی مبارک کے اپنے وجود اور اپنی شان کا عالم کیا ہوگا. رہا یہ کہ خود اس پھر اجمالی بیان یہ ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں. ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے. جنت میں کتنے درجے ہیں؟ 100. اور ایک درجے سے دوسرے درجے کے درمیان اتنا بڑا فاصلہ ہے جتنا یہاں سے آسمان تک کا رستہ ہے. رہا یہ کہ خود اس درجے کی مسافت کیا ہے اس کے متعلق بھی کوئی روایت خیال میں نہیں. البتہ ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجہ میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے. جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے تو ختم نہ ہو. جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑا 70 سال تک چلتا رہے گا تو دروازے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک دروازے کے 2 پٹ ہیں، ان 2 پٹوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 70 سال تک تیز گھوڑا دوڑتا رہے تو دروازے کی وہ پیمائش نہیں پوری کر پائے گا. پھر بھی جانے والوں کے لیے وہ کثرت ہوگی، جنت میں جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، اتنا بڑا رستہ کہ پھر بھی جنت میں جانے والوں کی کثرت یہ ہوگی کہ مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا وسیع ہے. اللہ اکبر. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے، مجھے ابھی یہ یاد آ گئی ہے، آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو کہہ دیں سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا رہے. اچھا بعض جگہ تعداد بھی نہیں لکھی، بس یہ لکھا ہے درود شریف پڑھتا رہے، پابندی سے روزانہ درود شریف پڑھتا رہے، تو جب جنت میں گزرے گا تو اس کا مونڈا میرے مونڈے کے ساتھ ٹکرا جائے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی عزت ہے، کتنی بڑی شان ہے. تو وہ مجھے یہاں یاد آ گئی بات کہ مونڈے سے مونڈا ٹکرائے گا، اس کا مطلب ہے جنت میں جانے والوں کا اتنا رش اور دروازہ کتنا بڑا ہے. 70 سال تک تیز گھوڑا دوڑتا رہے تو تب جا کر وہ دروازہ جو ہے نا اس کو نہیں وہ ناپ سکے گا. تو وہ اور ایسے کتنے دروازے ہیں جنت کے. جی اللہ اللہ اللہ. تو بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگ جائے گا. اللہ اتنی بھیڑ ہوگی جنت میں جانے والوں کی. جی اللہ اللہ اللہ. اور اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف اور شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے. جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اور اینٹوں اور مشک کے گارے، اور عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد کی، ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت. اور ایک روایت میں جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک یاقوت سرخ کی، ایک زبرجد سبز کی. اور مشک جو ہے اس کا گارا بنایا گیا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے، اور موتی کی کنکریاں ہیں، انبر کی مٹی ہے. اور جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل ہوگی. اللہ 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 تعالی سبحان اللہ اللہ. جنت میں 4 دریا ہیں، ایک دریا میں پانی، ایک دریا میں دودھ، ایک دریا میں، تیسرے دریا میں شہد، اور چوتھے دریا میں شراب.
پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں. وہاں کی نہریں کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر ہی رواں ہیں. اور نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا. نہروں کی زمین خالص مشک کی، اور وہاں کی شراب دنیا جیسی نہیں کہ جس میں بدبو اور کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں اور آپے سے باہر ہو کر بےہودہ بکتے ہیں. وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک اور منزہ ہے. جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا. اگر پرندے کو دیکھیں اس کے گوشت کھانے کو دل چاہے گا تو وہ اسی وقت وہ بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا. اگر پانی کی خواہش ہوگی تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے. ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، شراب بھی ہوگا، شہد بھی ہوگا. ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ ہوگا. پینے کے بعد خود بخود وہ جہاں سے آئے تھے وہ برتن خود بخود وہاں پر واپس چلے جائیں گے. وہاں نہ نجاست ہوگی، نہ گندگی ہوگی، نہ پخانہ ہوگا، نہ پیشاب ہوگا، نہ تھوک ہوگا، نہ رینٹ ہوگی، نہ کان کا میل، نہ بدن کا میل. اصلاً نہیں ہوں گے، ستھرے ہوں گے، صاف ہوں گے، پیارے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے. ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آیا کرے گی اور خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا. سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور تسبیح اور تکبیر بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے اور 100 عورتوں کے ساتھ جمع کی طاقت دی جائے گی. اور ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر اور بقصد اور بلا قصد مثل سانس کے جاری ہوگی. کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 نوکر کھڑے ہوں گے. خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا، دوسرے کے ہاتھ میں سونے کا پیالہ ہوگا. ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی. جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہیں ہوگی بلکہ زیادتی ہوگی. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا. سبحان اللہ. ہمیں بھی جنت عطا فرما. ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی دل سے آمین کہہ رہی ہیں، ان کو بھی جنت عطا فرما. اور مجھے اور ان سب کو سننے والوں آمین کہنے والوں کو جنتیوں جیسے کام کی توفیق عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے جنت عطا فرما. مولا کریم اپنی سیرت اور کردار کو ہم دیکھتے ہیں تو جنت کا باب پڑھتے ہیں مگر اپنے آپ کو ہم جنت کے قابل نہیں سمجھتے ہیں. مولا ہمارے عمل پہ بات آ گئی. جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں رحمت رب دی پھر بلے بلے بلے. یا اللہ ہمیں ہمارے عمل کو نہ دیکھ. یا اللہ جو نیک کیے ہیں اس کو بھی نہ دیکھ، جو برے کیے ہیں اس کو بھی نہ دیکھ. یا اللہ بس اپنے فضل و کرم کا واسطہ رسول پاک کے وسیلے سے حضرت بلال حبشی کی اونٹنی کے پیچھے پیچھے ہمیں بھی وہاں پر جانے کی توفیق عطا فرما. ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا. وہ مان محسوس ہوں گے. ایک کا احساس دوسرے سے مانا نہیں ہوگا، دوسرے سے مانے نہیں ہوگا. جنتیوں کے نہ لباس پرانے پڑیں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی. پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند. دوسرا گروہ ایسے جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ. جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض نہ ہوگا. ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیبیاں ایسی ملے گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی تو پھر بھی ان کے لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے. اور یہ اس وجہ سے کہ اللہ عز و جل نے انہیں یاقوت سے تشبیہ دی ہے، اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے گا. آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا. اس پر ادنا درجے کا جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا جو مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا. ایک روایت میں یہ ہے کہ مرد اگر اپنا ہاتھ اس کے شانوں کے درمیان رکھے گا تو سینہ کی طرف سے کپڑے اور جلد اور گوشت کے باہر سے دکھائی دے گا. یعنی اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے گا وہ بے ہوش ہو جائے گا اور لوگوں کی نگاہیں اس کے حسن کو برداشت نہیں کر سکیں گی. مرد جب اس کے پاس جائے گا ہر بار کنواری پائے گا، بلکہ مگر اس کی وجہ سے مرد اور عورت کو کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر بھی میٹھا ہو جائے.
اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوک دے تو وہ شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرانے اور پائنتی میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گانا گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کی حمد اور پاکی سے ہوگا۔ وہ ایسی خوش گلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہیں سنی ہوگی۔ وہ یہ بھی گائیں گی کہ نحن الناعمات فلا نموت ابدا، ہم ہمیشہ رہنے والی ہیں اور ہم کبھی نہیں مریں گی، ہم چین والیاں ہیں کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں ناراض نہیں ہوں گی، مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں گے۔ سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہیں ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں ہوں گی، 30 برس کی عمر کے سارے معلوم ہوں گے، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوں گے۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ ان میں ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان کو روشن کر دے۔ اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے گا تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ہی گھڑی میں اس کو اولاد بھی نصیب ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں آئے گی، نیند بس ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں ہے۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اس کے فضل کی حد نہیں۔ پھر انہیں دنیا کی 1 ہفتہ مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، عرش الہی ظاہر ہوگا عز و جل۔ اللہ تعالیٰ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتوں کے لیے، ان جنتیوں کے لیے جو اللہ کی زیارت کے لیے جائیں گے، ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر اور موتیوں کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں جو سب سے ادنا بندہ ہوگا اس کے لیے مشک اور کافور کے ٹیلے ہوں گے، وہ ان ٹیلوں پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں، اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے۔ خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، اور ہر ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں ہوتا۔ اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا، ان میں کسی کو فرمائے گا او فلاں ابن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے کچھ گناہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد کرائے گا۔ بندہ عرض کرے گا تو اے رب کیا تو نے مجھے بخش نہیں دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا ہاں میری مغفرت کی وسعت کی وجہ سے ہی ہے کہ تو یہ جنت میں بیٹھا ہوا ہے۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک ابر چھائے گا، ان پر خوشبو برسائے گا، اور ان کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جس سے ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ قلوب پر ان کا خطرہ گزرا۔ اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی۔ خرید و فروخت تو نہ ہوگی مگر بازار ہوگا۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبہ والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا۔ ہنوز گفتگو ختم بھی نہیں ہوگی، خیال کرے گا کہ میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو واپس آئیں گے، ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی آپ واپس ہوئے، آپ کا جمال تو اس سے بھی بہت زائد ہے کہ جب آپ ہمارے پاس سے گئے تھے۔ وہ جواب دیں گے کہ پروردگار جبار کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا، یہ رب تعالیٰ کے نور کی برکت ہے، تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا، یہ نصیب ہوا ہمیں۔ جنتی باہم ایک دوسرے سے ملنا پسند چاہیں گے، ملنا ایک دوسرے سے جب ملنے کے لیے جانا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں ہوں گی، گھوڑے لائے جائیں گے، ان پر سوار کر کے ان کو جہاں چاہیں گے لے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے باغات اور بیویاں، نعیم اور خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ عز و جل کے نزدیک سب میں سے معزز وہ ہے جو اللہ کے وجہ کریم چہرے اقدس کے دیدار سے ہر صبح اور شام مشرف ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جا لیں گے اللہ عز و جل ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو تم کو اور دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کر دیے، جنت میں داخل کر دیا، جہنم سے نجات دے دی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ اللہم ارزقنا زیارت وجہک الکریم بجائے حبیبک الرؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آمین۔